قسم سید ہونے کی حیثیت نہ تہاڈا مینوں کوئی نہیں پتا، میں اس کو تیری زبان کھچ کے رکھ دواں، بالکل ٹھیک ہے، اور جڑے شبہات پہ شک پیدا کر کے اس کو تیری زبان بند کر کے رکھ دواں۔ دیکھو اے جڑا جارحانہ انداز ہے اس کو میں روک رہا ہوں، یہ مہنگا ہے، یہ مہنگا ہے۔ اگر یہ ہوں گل کی نا شاہ صاحب نے کیڑی بخاری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھو ایک منٹ میری جان سن لو، شاہ صاحب اللہ کا نام نو حضرت، یہ بھی شاہی نے، یہ بھی شاہی نے، لیکن جی میں گل کر شاہ صاحب تسی جو کہندے میں پہلو آ گیا بھی جڑا ایمان کیوں شاہی میں آخیا بھی جڑا قائل رہے، لیکن یار یہ مطلب کی ہے نا پہچان کا کی مطلب ہے؟ اگر تھوڑے سامنے کو ابو داؤد کی حدیث رکھے گا میں رکھنا نہیں چاہتا، نہ میری لنا میں لویا کوئی بات آپ کو بتائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو الٹو اس پہ پڑ جائیں، اس کا مطلب یہ یار دیکھو نا آپ کی بات ہوئی ہے، اگر آپ کی بات کسی نے کی ہے تو پھر آپ ذمہ دار ہیں، آپ بات کہہ رہے ہیں۔ جی آپ کو پتر چپ کرو، میرا پتر مینوں پتہ تو نقیب ہے، ہن چپ کرنا میں نقیب ہے یہ میں گل کردا پیا سارے افسوس کی بات ہے یہاں اسٹیج کے اوپر آپ دیکھیں تو ایمان ابو طالب جیسا اہم ترین، سنگین اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ نازک ترین مسئلہ جس کو آج ہمارے اسٹیجوں کے اوپر ہمارے نقیب نے، ہمارے خطباء نے اس کو موضوع بحث بنایا ہوا ہے، حالانکہ بڑے بڑے مفسرین اور بڑے بڑے محدثین نے یہاں پہ خاموشی اختیار کی ہے۔ اب جہاں تک ایمان ابو طالب کا مسئلہ ہے، کچھ لوگ ایمان ابو طالب کے قائل ہیں، کچھ عدم ایمان کے قائل ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن احتیاط کا اور جو ایک دوسرے کی عزت و احترام کا معاملہ ہے اس کو پیش نظر رکھا جائے۔ اب یہاں پہ اس حوالے کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیشتر روایات منسوب ہیں، موجود ہیں کہ آپ نے اس وقت کیا کہا۔ بہرحال اس کے اوپر ہم بحث نہیں کرتے کیونکہ ایمان کے جانے کا خطرہ ہے، اور ہمارے چند جملے ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی ایسا جملہ کہہ دیں جو آخرت میں ہماری پکڑ کا باعث بن جائے۔ جو جملے پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ضیاء النبی میں لکھے، میں ان کو ہی آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، آپ بھی ان کو اپنے ذہن نشین رکھیں۔ ایمان ابو طالب کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ عزت اتنی کرتے تھے کہ اس وقت تک ابو طالب کھانا نہیں کھاتے تھے کہ جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ نہیں جاتے تھے۔ شب ابی طالب کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت کتنی قربانیاں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دی، حضور کی شان میں انہوں نے کتنے ہی اشعار کہے جو کہ روایات میں، کتب میں موجود ہیں۔ تو اس ساری روایات کو بیان کرنے کے بعد پیر صاحب لکھتے ہیں کہ وہ ہستی کہ جن کا کردار اتنا اجلا ہو اور اتنا حسین ہو، ان کے بارے میں کفر و شرک کو منسوب کرنا ایک کٹھن ترین کام ہے جو ہمیں کسی طور پہ بھی زیب نہیں دیتا۔ آپ لکھتے ہیں کہ ابو طالب کی ان خدمات کا ہمیں یہ معاوضہ کم از کم نہیں دینا چاہیے کہ ہم ممبر و محراب پہ اپنا سارے کا سارا زور نعوذ باللہ ان کو کافر ثابت کرنے میں صرف کر دیں۔ تو ناظرین کوشش کریں، یہ تھا پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کا موقف، آپ بھی کوشش کریں کہ اس مسئلے کو زیادہ زیب و زینت اور اس طریقے کے ساتھ بڑھا چڑھا کر ممبر و محراب پہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر کہیں بھی یہ بحث موجود بھی ہو تو آپ خاموشی اختیار کریں، کیونکہ ابو طالب کا رشتہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چچا کا ہے، اور یہ اتنا پاکیزہ اور اتنا دل کا اور اتنا قریبی خون کا رشتہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے اس مسئلے کے اوپر بحث نہ کریں بلکہ خاموشی اختیار کریں۔ علماء اہل سنت بھی ان کو بھی ہم مشورہ دیں گے کہ وہ بھی اس مسئلے پہ زیادہ بحث نہ کیا کریں۔ اب یہاں پہ اسٹیج پہ جو کچھ ہو رہا ہے، مفتی سمر قادری صاحب نے حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں کی، لیکن اس کے باوجود جو نقیب محفل ہیں اور شاہ صاحب کی بدتمیزی سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ اس واقعے کے تناظر میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کا اس مسئلے کے حوالے سے کیا موقف ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ بہت شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم۔